السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ گزشتہ چند جمعات سے اہل حدیث حضرات اور حنفی حضرات کے درمیان جن مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، جن مسائل میں اہل حدیث حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پر عمل پیرا ہیں، اور احناف جو ہے حنفی مسلک والے تارک حدیث ہیں، حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، اس طرح کا دعویٰ پایا جاتا ہے، تو وہ تقریباً ایک 9 مسائل ہیں، 9 سے کچھ بنیادی 9 مسائل ہیں یا کچھ زائد ہیں، جن میں اہل حدیث حضرات کا دعویٰ ہے کہ ہم ہم حدیث پر قائم ہیں اور حدیث پر عمل پیرا ہے، اور احناف اس معاملے میں تارک حدیث ہیں، حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ تو تسلسل کے ساتھ ان مسائل کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے رفع یدین کا ذکر کیا گیا، پھر اس میں ان کے بھی دلائل پیش کیے گئے، ہمارے بھی دلائل پیش کیے گئے، پھر اس کے بعد امام کے پیچھے آمین، زور سے آمین کہنے کے حوالے سے بھی کیا دلائل ہے، ہمیں کیا کہنا چاہیے، ہمارے کیا دلائل ہیں، ان کے کیا دلائل ہیں، پھر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے حوالے سے بھی بات رکھی گئی۔ تو بہرحال آج جس مسئلے کو میں نے عنوان بنایا ہے وہ ہے نماز میں حالت قیام میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے۔ نماز میں حالت قیام میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی بات، یا میں ہمیشہ ہر جمعہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد اہل حدیث حضرات کا رد کرنا ہے، جن کا یہ الزام ہم پر ہے کہ ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر ہمارا رد ان کے لیے ہے۔ اگر ہمارا رد کسی امام کا، چاروں اماموں میں سے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کا رد ہمارا مقصود نہیں ہے، کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ تحقیق کی بنیاد پر ہے اور علم کی بنیاد پر ہے، ان کے مسائل کی بنیاد علم اور تحقیق کی بنیاد پر ہے، جبکہ اہل حدیث کی مسائل نے جو مسائل کو اختیار کیا ہے، جن میں بعض ائمہ بھی شریک ہیں، ائمہ کے ساتھ وہ شریک ہیں بعض مسائل میں، تو ان کی بنیاد اماموں سے منہ موڑ کر اور اماموں سے کی تقلید سے علیحدہ ہو کر اپنی عقل کی بنیاد پر انہوں نے یہ مسائل پیش کیے ہیں۔ اسی لیے ہمارا ان سے اختلاف ہے، ان کا رد ہے، ورنہ ائمہ کا رد ہمارا مقصود نہیں ہے۔ پہلی بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ اب رہا حالت قیام میں، نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ پہلے تو باندھنا ہے یا نہیں ہے، باندھنا یا نہیں باندھنا، پہلی بات اس پہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہاتھ چھوڑ دینا ہے حالت قیام میں، باقی تینوں اماموں کے پاس ہاتھ باندھنا ہے۔ پہلا مسئلہ ہاتھ باندھنا یا ہاتھ چھوڑنا۔ تو چاروں اماموں میں سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نماز قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑ کر قیام کرنا ہے، ہاتھ چھوڑنا ہے۔ باقی تینوں اماموں کے پاس کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا ہے۔ اب ہاتھ باندھنا ہے تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہاں باندھنا ہے؟ دوسرا مسئلہ کہاں باندھنا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بارے میں 2 روایتیں ہیں، ایک سینے پر باندھنا ہے، ایک سینے کے نیچے باندھنا ہے، یعنی ناف اور سینے کے بیچ میں باندھنا ہے۔ ایک تو سینے پر باندھنا ہے اور ایک
ناف اور سینے کے بیچ میں، یعنی سینے کے نیچے مطلب ناف اور سینے کے بیچ میں باندھنا ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ اور غیر مخلد جو حضرات ہیں، یعنی اہل حدیث حضرات، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو کیا کرتے ہیں؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ مرد ہو کے عورت سینے پر کیا کرے؟ ہاتھ باندھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، حالت قیام میں ناف کے نیچے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھنا ہے۔ جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے، اس پر تمام ائمہ سب متفق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی، کیونکہ عورت کو نماز میں زیادہ سے زیادہ پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو لہذا اس وجہ سے اس کا پردہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں نہیں ہے بلکہ سینے پر ہاتھ باندھنے میں زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اب رہا، چونکہ اب ہمارا اور غیر مخلد حضرات کا معاملہ ہے، یہاں پر جو بحث ہے ہم دونوں کی ہے، تو غیر مخلد حضرات کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنا، یعنی اہل حدیث حضرات کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور حنفی حضرات یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے والے حنفی حضرات یعنی ہمارے پاس ناف کے نیچے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ باندھنا ہے۔ تو اب پہلے میں ان کے دلائل پیش کرتا چلو اہل حدیث حضرات کے۔ ایک جو ان کے پاس سب سے جو مضبوط جو حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ جس کو صحیح بھی کہا جاتا ہے حدیث کو، وہ حدیث ہے وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہے۔ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کی کیفیت کو بیان فرمائی۔ بیان فرماتے ہوئے اس کے اندر وہ یہ الفاظ ہیں علی صدرہ، یعنی سرکار نے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا، سرکار نے اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھا۔ یہ روایت ہے صحیح ابن خزیمہ، ایک کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ، جس میں ابن خزیمہ نے، جیسے صحیح بخاری کہتے ہیں امام بخاری نے، جیسے امام بخاری کی کتاب کو صحیح بخاری کہتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ، یہ ابن خزیمہ کی جو یہ کتاب ہے، یہ جو ہے نا صحیح، انہوں نے اس کتاب کا نام صحیح ابن خزیمہ رکھا ہے، اور اس کو صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ تر صحیح احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں پوری کی پوری حدیثیں صحیح ہیں، بلکہ اس میں بعض حدیثیں ضعیف بھی ہیں، لیکن صاحب کتاب نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ حدیث کا درجہ بھی بتلا دیا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث جو ہے نا صحیح نہیں ہے وغیرہ، درجہ بھی انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ بتلا دیا۔ لیکن غالباً اکثر انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ اس میں صحیح جو ہے نا حدیثیں جمع ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہو گیا کہ وہ کتاب میں آنے والی ہر حدیث کیا ہے؟ معلوم ہے صحیح ہے، وہ کتاب میں آنے والی ہر حدیث صحیح اور غلط، یہ صحیح کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے کا مطلب یہاں ہرگز نہ سمجھے کہ غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ صحیح ایک درجے کا نام ہے، احادیث میں درجہ بندی ہوتی ہے، صحیح، حسن، ضعیف، یہ جو ہے نا یہ درجے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح کے درجے پر نہیں ہے، اس سے کم درجے پر ہے، حسن کے درجے پر ہے۔ یا حسن نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وہ حسن نہیں ہے، حسن کے معنی عمدہ نہیں ہو تو غیر عمدہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے معلوم ضعیف کے درجے پر۔ تو یہ دراجات ہیں، صحیح غلط، یہ ہمارا اردو کا صحیح غلط یہ جو ہے نا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے پہلی بات۔ تو صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں اپنے ہاتھوں کو اعلیٰ صدرہ سینے پر باندھا، سینے پر باندھا۔ یہ ہے اس روایت میں ایک راوی ہیں بیان کرنے والے، سرکار سے ہم تک حدیث ڈائریکٹ، ہم نے تو سرکار سے ڈائریکٹ نہیں سنا کلام، ہمارے محدثین نے تو نہیں سنا سرکار سے ڈائریکٹ حدیث کو، وہاں سے سنانے والے بیان کرنے والوں کی ایک فہرست، ایک لائن ہوتی ہے، ایک چین ہوتی ہے، تو لہذا اس میں ایک مؤمل بن اسماعیل ہیں، مؤمل بن اسماعیل ہیں جو ضعیف ہیں، اہل حدیث کے محدثین کے اکرام کے پاس ضعیف ہیں، اور ان کی شخصیت اور ان کی روایت اتنا قابل اعتبار نہیں ہے، کمزور ہے، تو لہذا یہ اعلیٰ صدرہ کے جو الفاظ آئے ہیں جس روایت میں، صحیح ابن خزیمہ کی جس روایت میں اعلیٰ صدرہ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی سرکار نے سینے پر ہاتھ باندھا، اس میں جو راوی محمد بن اسماعیل ہیں، وہ مؤمل بن اسماعیل جو ہیں یہ ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث کیا ہے ان کی وجہ سے ضعیف قرار پاتی ہے، ضعیف قرار پاتی ہے۔ یہی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ثقہ اور عمدہ بیان کرنے والوں نے، ثقہ اور بھروسے مند لوگوں نے بھی بیان کیا ہے،
اس میں انہوں نے بھی سرکار کے نماز کا عمل بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا عمل بتلایا گیا ہے، ہاتھ باندھنے کا عمل بتلایا گیا ہے نماز میں، قیام میں۔ وائل رضی اللہ، ایک روایت میں جو ہے نا، ایک حدیث کئی طریقے سے آتی ہے، یاد رکھیے کئی سندوں سے آتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتلا دیا ہے۔ سرکار سے ایک دونوں چار صحابہ سنے، چار صحابہ سن کے ان سے ایک ادھر سے ایک سند چل پڑی، ان سے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں صحابہ نے سرکار سے سنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کسی صحابی نے، تابعی نے سنا، اس طرح یہ ایک لائن یہ چل پڑی، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سنا، یہ چل پڑی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سنا، یہ چل پڑی، اور جو ہے نا علی رضی اللہ، اس طرح چاروں سے چار سلسلے پڑے، حدیث ایک ہی ہے لیکن جو ہے نا چاروں سے چار سلسلے کیا کرے چل پڑے۔ تو لہذا یہ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، تو وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا جو ذکر ہے وہ روایت کی جو سند ہے، جو بیان کرنے والوں میں ایک مؤمل بن اسماعیل ہے جو ضعیف ہے، لہذا وہ سند سے وہ روایت کیا ہے جس سینے پر ہاتھ باندھنے کی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس کے علاوہ بھی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری قابل بھروسہ اشخاص نے، لوگوں نے، راویوں نے بھی روایت کیا ہے یہ بیان کی ہے، لیکن ان روایت میں کہیں پر بھی سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہی نہیں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دو سندوں سے چلی، ایک میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے اور ایک سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے، تو لہذا سینے پر ہاتھ باندھنے کا جو ذکر ہے وہ روایت کیا ہے ضعیف ہے۔ سینے پر ہاتھ جو روایت صحیح ہے جس کے راوی بھروسے مند ہے، عمدہ ہے، اس میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو مطلب یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو روایت جس سے جو ہے نا استدلال کیا گیا ہے وہ حدیث کیا ہے معلوم ہے ضعیف ہے، اس میں مؤمل بن اسماعیل جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلو، حضرت مؤمل بن اسماعیل جنہوں نے سینے پر ہاتھ رکھنے کی روایت بیان کی ہے، ان کے استاد حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے استاد بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، ان کے استاد خود ناف کے نیچے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ باندھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ صحیح ابن خزیمہ، جو کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ بعض لوگوں نے صرف اس بنیاد اور ایک بات کر سکتا ہوں کہ جو ہے نا اس میں وہ جو بعض محدثین کا مزاج ہوتا ہے، ہر محدث نے بعض محدثین کا مزاج، اس میں امام ترمذی کا مزاج بھی ایسے ہی ہے، حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کا درجہ بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، کیا ہے، درجہ بتا دیتے ہیں، ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث حسن صحیح، فلاں فلاں، ھذا حدیث ضعیف، ایسا حدیث کا درجہ بتا دیتے ہیں۔ یہ امام ترمذی کا مزاج بھی ہے اور صحیح ابن خزیمہ کا بھی کیا ہے معلوم ہے مزاج ہے۔ تو لہذا انہوں نے یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت جو تھی، اس روایت کا ذکر کرنے کے بعد اس کے صحیح ہونے کا آپ نے ذکر ہی نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اس کو صحیح ہونے کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا۔ تو لہذا صحیح ہونے کا ذکر نہیں فرمایا تو یہ حدیث آپ کے پاس صحت کے درجے پر پہنچی ہوئی نہیں ہے۔ صحیح ہوتی تو آپ نے خود کوٹ کر دیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن بعض حضرات نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں قاضی شوکانی بھی ایک بہت بڑے جو ہے نا عالم دین، بہت بڑے جو ہے نا وہ ہے قاضی ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو جو ضعیف ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح قرار دیا ہے۔ کیوں صحیح قرار دیا ہے؟ اس وجہ سے صحیح قرار دیا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ، چونکہ اس میں انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، لہذا اس میں آنے والی ہر حدیث صحیح ہے یہ سمجھ کر انہوں نے اس اندازے کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کیا کر دیا اور اس حدیث کو کیا ہے صحیح قرار دیا ہے، اور انہوں نے لکھ بھی دیا ہے صححہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، لیکن اس کو حدیث کو صحیح کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ کتاب میں تمام حدیثیں صحیح ہیں، لہذا یہ بھی حدیث صحیح ہے بلکہ۔ مگر میں نے بتلا دیا آپ کو شروع میں ہی کہ جو ہے نا صحیح ابن خزیمہ میں ابن خزیمہ نے جو ہے تمام حدیثیں جمع کرنے کا جو ہے نا وہ تو انہوں نے تو جو ہے اہتمام کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی تمام حدیثیں کیا ہے کتاب میں آنے والی صحیح ہوں، کیونکہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تدریب الراوی میں بتلایا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کی پوری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ اس میں بعض ضعیف بھی ہیں، بعض منکر ناقابل قبول احادیث بھی ہیں۔ تو جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ اسی بنیاد پر کہا ہے کہ اس میں پوری صحیح حدیث ہے، لہذا یہ بھی
صحیح ہے، جبکہ خود ابن خزیمہ جو صاحب کتاب ہے جنہوں نے حدیث لایا ہے انہوں نے جو ہے نا صحیح ہونے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب جو صحیح حدیث ہے وہی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح حدیث ہے اس میں سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہی نہیں۔ یہ ہے سینے پر ہاتھ رکھنے کی تحقیق، یہ ہے سینے پر ہاتھ رکھنے کی تحقیق۔ خلاصہ گفتگو بتاتا چلو، سینے پر ہاتھ رکھنے کی جو حدیث وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ حدیث سینے پر ہاتھ رکھنے کا جس میں ذکر ہے وہ ضعیف ہے، اور جو وہی وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث دوسری سند سے چلی ہے جو صحیح ہے اس میں سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اور خود صاحب کتاب صحیح ابن خزیمہ نے بھی اس سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث کو ذکر کر کے اس میں صحیح ہونے کا انہوں نے صحیح ہونے کو جو ہے نا بیان نہیں فرمایا۔ یہ ہے حقیقت سینے پر ہاتھ باندھنا۔ یہ پورا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب رہا دوسرا احناف کے پاس، یعنی حنفی مسلک میں جو ہے نا سینے پر ہمارے پاس کیا ہے، ہاتھ کیا کرنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے، عن ابی جحیفہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان من السنت کف جو ہے نا وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، کہ جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ، یہ ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے، سیاہ ستہ کی یہ کتاب ابو داؤد ہے، اور مصنف ابن شیبہ ابی شیبہ ایک حدیثی کتاب ہے جو امام بخاری کے بھی استاد ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقیناً سنت ہے، یہ بات سنت ہے، ان من السنت، یقیناً سنت میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو ہے نا ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا، یہ کیا ہے، سنت ہے۔ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا اس طور پر کہ ہتھیلی پر رہے، یعنی یہ بھی یہ ہتھیلی کا پچھلا حصہ، یہ ہتھیلی کا یہ۔ بعض دیگر روایتوں میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے نا بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کی پشت پر ہو، ایسا۔ تو ناف کے نیچے تحت السرۃ، کیا سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو، تحت السرۃ ناف کے نیچے جو ہے نا رکھا۔ یہ حدیث ہے جس کی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ اب آپ بولیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سرکار کی حدیث ہے کیا؟ تو یاد رکھیے اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی صحابی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو وہ سرکار کا قول یا فعل ہوتا ہے، وہ مرفوع حدیث کے درجے میں ہوتا ہے۔ مرفوع حدیث کہتے ہیں جس کی سند سرکار تک پہنچی ہو، جس کے بیان کرنے والوں کا تذکرہ ہم سے لے کر محدثین سے لے کر سرکار تک پہنچا ہو، اس کو حدیث مرفوع۔ مرفوع کے معنی اٹھائی ہوئی، مرفوع حدیث مرفوع تو اٹھائی ہوئی، یعنی اس کی سند کو سرکار تک کیا کیا گیا ہے، پہنچایا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے۔ تو جب کوئی صحابی کہتے ہیں کہ سنت ہے تو اپنی سنت نہیں کہتے، وہ سرکار کی سنت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان من السنت، یقیناً سنت میں سے ہے یہ بات، وضع الکف علی الکف، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا حالت قیام میں، فی الصلاۃ، نماز میں، وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ، ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھنا نماز میں، تحت السرۃ، ناف کے نیچے، یہ سنت ہے۔ تو جب کوئی صحابی کہتے ہیں کہ کوئی عمل بیان کر کے سنت کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ سنت آپ کی ان کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہوتا ہے، آپ کی سنت ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کی تائید حضرت جو ہے نا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جو الجوہر النقی اور مصنف ابن ابی شیبہ جو حدیث کی کتابوں کے نام ہیں، اور ابو داؤد یا عمدۃ القاری، یہ کتابوں میں جو ہے نا یہ حدیثیں موجود ہیں، یہ تابعین، یہ صحابہ کے اقوال موجود ہیں جن سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ ناف جو ہے نا ہاتھ جو ہے نا ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے۔ تو لہذا اب بعض لوگوں نے کہا ہے نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، ضعیف ہے، اگر مان بھی لیا جائے تو بھی جو ہے نا ایک اصول حدیث کا ایک قاعدہ ہے، جب ایک حدیث ضعیف ہو لیکن اس کی تائید صحابہ کے اقوال سے ہو، صحابہ کے اور تابعین کے اقوال اور افعال سے ہو، اس کی تائید ہو، تو پھر وہ بھی حدیث کی صحیح کے درجے میں ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو صحابہ اور تابعین کے قول اور عمل سے بھی تائید حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تھا۔ تو لہذا اس طرح
احناف کا جو مسلک ہے ہاتھ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا، وہ جو ہے وہ سب زیادہ صحیح اور زیادہ مضبوط ہے. لیکن افسوس ہمارے بعض نوجوان پر، آج جو نوجوان نسل ہے وہ جو ہے نا ایک ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھ کر بغیر ٹوپی کے پیر چوڑا رکھ کر نماز پڑھنے کو ایک جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں بڑا ایک فیشن انہوں نے بنا لیا ہے. سوچا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں کی، بس جو ہے نا میڈیوں کی طرح کیا ہے چلتے گئے. آپ کبھی میڈیوں کے مندے میں دیکھیں آپ کیا کرتا ہے وہ جو میڈی والا جو چرواہا ہوتا ہے وہ ایک مینڈی کو لے کر آگے چلتا رہتا ہے، پورے اس کے پیچھے 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 کیا ہے جاتے رہتے ہیں. تو لہذا علم اور تحقیق دیکھنا چاہیے کہاں پر ہے، کس کے پاس ہے. ہمارے ائمہ علم اور تحقیق، تقویٰ اور طہارت علوم کے جو ہے نا بالکل منبع اور مرکز تھے. جس وقت وہ ان کے زمانے میں نہ ان کا علم میں کوئی ثانی تھا، نہ تقوی اور طہارت میں کوئی ثانی تھا، نہ فقہ اور اجتہاد اور دین کی سمجھ میں ان کا کوئی ثانی تھا. اتنے لوگوں کو چھوڑ کر، پروفیسر کو چھوڑ کر جو ہے نا آپ ایس ڈی ٹی کا استاذ کو کیا کر رہے ہیں، آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی بات کو لے کر پروفیسر پر آپ کیا کر رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں. تو الغرض عزیزان محترم، اب رہا یہ تو ایک بحث تھی ہمارے اور اہل حدیث حضرات کے درمیان، سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صحیح ہے. اہل حدیث حضرات بڑے زور شور سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم حدیث پر عمل کرتے ہوئے سینے کے پر ہاتھ باندھتے ہیں، احناف حدیث پر عمل نہیں کرتے. ہم بتا دیے حدیث پر عمل ہمارا ہے. ایک بات ہو گئی ہے. دوسری بات الگ، یہ بحث سے ہٹ کر بات بتاتا ہوں. یہ سینے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ برحق ہیں، امام برحق ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. ان کے پاس سامنے ہمارا رد ان سے نہیں ہے، اختلاف ان سے نہیں ہے. ان سے جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر ہے. حکمت بتاتے ہیں امام شافعی کیا حکمت بتاتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اور امام اعظم کیا حکمت بتاتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی. یہ بتاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ادب کا زیادہ جو ہے نا نمونہ معلوم ہوتا ہے، اس میں ادب زیادہ معلوم ہوتا ہے، اسی لیے کیا کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو وسوسے چڑھتے ہیں نیچے کے حصے سے اوپر دماغ کی طرف وسوسے چڑھتے ہیں، برے خیالات یا نماز میں جو وسوسے آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں، نیچے سے اوپر کی جانب چڑھتے ہیں. تو لہذا ہاتھ یہاں باندھنے سے وسوسوں کا چڑھنا کیا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. یہ حکمت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ دو وجوہات بھی، امام شافعی بھی ہمارے پاس معتبر ہے، امام اعظم بھی ہمارے پاس معتبر. اختلاف جو ہمارا ہے وہ اہل حدیث حضرات سے ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا قول تحقیق اور علم کی بنیاد پر نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ نے چاروں ائمہ جو محققین تھے ان سے علیحدہ ہو کر اپنا کیا کر لیا ہے، دائرہ کار کیا کر لیا ہے، بنا لیا ہے، جو کہ مستند نہیں ہے، جو علمی اعتبار سے اور تحقیقی اعتبار سے ہمارے نزدیک مستند نہیں. تو لہذا عزیزان محترم یہ تھا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا سینے پہ. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جاتا ہے اس میں مضبوط دلائل موجود ہیں، صحابہ کا بھی عمل رہا ہے، تابعین کا بھی عمل رہا ہے، اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. احناف کی کوئی حدیث، احناف کی کوئی مسئلہ حدیث سے خالی نہیں ہے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، امام اعظم سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھے. امام اعظم سے زیادہ سرکار کے زمانے میں کوئی قریب نہیں تھے. سب تمام ائمہ ہو یا یہ جو غیر مخلد حضرات کے جتنے امام ہیں، جتنے لوگ ان کے امام ہیں، داؤد ظاہری ہو، ابن حزم ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو ائمہ ہیں یہ تو بعد کے ہیں، لیکن امام اعظم کا جو دور تھا سرکار کے دور سے قریب تھا. سرکار کے دور سے جو ہے نا قریب تھا. ایک بہت بڑی باریک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یاد رکھیے. سرکار کے دور سے قریب تھا، اور سرکار کے تابعین کا دور آپ کا تھا، تابعین کا دور آپ کا تھا. اور تابعین اگر زیادہ بھی اگر کھینچا جائے، نہیں ماننے والے بھی اگر ان کے اعتبار سے بھی سوچا جائے، تب تابعین کا تو دور امام اعظم کا تھا. اور سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ہدایت کے اعتبار سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا جو میرے زمانے سے قریب ہیں یعنی تابعین کا زمانہ ہے، اور پھر ان لوگوں کا زمانہ بہترین ہے، ہدایت والا زمانہ ہے جو تابعین سے قریب ہیں یعنی تبع تابعین. امام اعظم تابعین میں آتے ہیں، بعض لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تبع تابعین کا تو انکار نہیں کر سکتے. تو امام اعظم کا جو درجہ ہے وہ تبع تابعین، سرکار نے جن زمانوں میں ہدایت کا جو ہے نا وہ ہدایت کی ضمانت دی ہے، وہ زمانے میں امام اعظم پیدا ہوئے، وہ زمانے میں آپ کا جو ہے نا چرچا تھا، وہ زمانے میں آپ کا علم کا جو ہے نا جھنڈا لہرا رہا تھا. اور ایک بات عام طور پر اور ایک بات اہم جو بتانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیے، میں نے ابھی بتایا کہ سینے پر ہاتھ رکھنے کی جو روایت ہے اس میں مؤمل بن اسماعیل جو ہے نا یہ ہیں، یہ ضعیف ہیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے تک پہنچنے تک ضعیف ہو جاتی ہیں، لیکن امام اعظم کے پاس وہ صحیح ہوتی ہیں.
اب ہم پر یہ الزام بھی ہے کیا احناف ضعیف احادیث پر عمل کرتے ہیں ہوتے احناف ضعیف حدیثوں پر کیا کرتے ہیں حنفی لوگ عمل کرتے ہیں ہوتے لیکن یاد رکھیے میں بتاتا چلوں حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ سرکار کا قول ضعیف نعوذ باللہ ضعیف نہیں ہے, بیان کرنے والوں میں کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم تک پہنچ رہے تک ایک 10 واسطے ہیں, سمجھیے 10 واسطے ہیں. امام اعظم تک حدیث جو پہنچتی ہے ایک واسطے سے یا دو واسطے سے, تیسرا چوتھا پانچواں واسطے میں ایک آدمی ایسا آ جاتا ہے جو ضعیف ہوتا ہے, وہاں سے حدیث کیا ہو جاتی ہے ضعیف ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کیا ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے. تو امام اعظم جس وقت حدیث لے کر مسئلہ نکالے وہ حدیث صحیح تھی, بعد میں آ کر وہ ضعیف ہو گئی, تو امام اعظم کا کیا قصور ہے. یہ بات آپ کو بہت سی جگہ کام آئے گا. تو امام اعظم کی حدیث حدیث کے مسئلوں کی بنیاد ضعیف پر نہیں. جب تک جس زمانے میں آپ تھے وہ زمانے میں تو ضعفاء ضعیف لوگوں کا درجہ بہت کم تھا پرسنٹیج. وہ حدیث بعد میں آ کر اگر ضعیف ہو جاتی ہے تو پھر اس میں امام اعظم کیا قصور ہے. امام اعظم تو جب لیے تھے وہ تو حدیث صحیح درجے پر تھی, وہ ضعیف راوی جو آیا تھا بعد میں آ گیا. اس سے امام اعظم کا کیا ہو سکتا ہے, اعتراض ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے بتلا دیا, ذہن میں رکھیے اس بات. اور مطمئن رہیے حق اور اہل سنت یہ 4 امام کو ماننے والے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی. اور اتفاق سے میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی امام مالک جو ہے نا, جتنے بھی ائمہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, یہ سب امام اعظم کے پوترے استاذ ہیں. امام شافعی بھی امام احمد پوترے یا پڑ پوترے اساتذہ, پوترے یا پڑ پوترے شاگرد ہیں, استاد کی بات نہیں بول. امام اعظم کے پوترے یا پڑ پوترے شاگرد ہیں. اور سیاستہ میں جتنی بھی کتابیں سیاستہ جو بولتے ہیں حدیثی کتابیں, اس میں امام اعظم کے شاگردوں کی روایتیں موجود ہیں. اور امام بخاری کے پاس قابل فخر جو روایتیں ہیں, ان کے پاس 22 حدیثیں تقریباً ثلاثیات میں سے. ثلاثیات کا مطلب سرکار سے 3 واسطوں سے امام بخاری تک پہنچی. وہ صرف 22 حدیثیں ہیں امام بخاری کے پاس, جس پر امام بخاری کو فخر ہے. لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی, لیکن یہ 22 حدیثوں پر ان کو فخر ہے. کس کو؟ امام بخاری کو. کیوں؟ صرف 3 واسطوں سے سرکار سے, میری حدیث سے سرکار تک پہنچی. لیکن امام اعظم کے پاس ویسی ثلاثیات کئی ہیں. امام اعظم تو اور آگے ہیں, ان کے پاس تو صرف ثنائیات ہے, 2 واسطوں سے پہنچی ہوئی حدیثیں بھی ہے. سرکار سے صرف 2 واسطوں سے پہنچی ہوئی حدیثیں بھی ہے. یہ ہے امام اعظم کی شان. خیر وقت پانے پر میں بتاؤں گا آپ کو. تو الغرض عزیزان محترم, تو امام اعظم کی جو ہے نا جو زمانہ تھا وہ خیریت کا زمانہ تھا, ہدایت کا زمانہ تھا. سرکار نے خود اس کی ضمانت دی ہے. تو لہذا امام اعظم کا کوئی قول حدیث سے خالی جو ہے نا نہیں ہے. کوئی قول حدیث کے خلاف نہیں ہے, قرآن کے خلاف نہیں ہے, بلکہ ہر قول اور ہر جو ہے نا مسئلہ جو ہے احادیث کے مطابق ہے. یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے ضمناً میں نے آخری باتیں جو بیان کی, مسئلہ اصل بتانا یہ تھا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا یہ بالکل احادیث کے مطابق ہے. اب رہا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے میں ایک بات بتا رہا, سجدہ سہو کی مثال کے صورتیں, کن صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے, اس کی چند صورتیں میں بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے. اگر کوئی آدمی, اب وہی اور ایک صورت بتا رہا ہوں, اگر کوئی آدمی نماز میں سجدہ کرنا بھول جائے, مثال کے طور پر سمجھانے, پہلی رکعت میں 2 کے بجائے ایک ہی سجدہ کر لے. پہلی رکعت میں 2 کے بجائے کیا کرے, ایک ہی سجدہ کر لے. یاد آ گیا دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لے. تیسری رکعت میں یاد آیا 2 کے بجائے 3 سجدے کر لے. چوتھی رکعت میں یاد آیا 2 کے بجائے 3 سجدے کر لے. اتحیات سے پہلے یاد آیا تو سجدہ فوراً یاد آتے ہی کر لے. اتحیات کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے تک یاد آیا تو کیا کرے معلوم ہے, سجدہ کر لے. اگر نماز پڑھنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو پھر نماز دوبارہ دوہرا لینا پڑے گا. اور ان تمام صورتوں میں نماز کے اندر آپ کبھی بھی سجدے کو ادا کریں, اس وقت آپ کو آخر میں کیا کرنا ہے, سجدہ سہو کرنا. یعنی پہلی رکعت میں چھوٹ گیا تھا, دوسری رکعت میں آپ نے 3 سجدے کر لینا ہے, آخری میں سجدہ سہو کر لینا ہے. دوسری رکعت میں بھی یاد نہیں آیا, تیسری رکعت میں آپ کو 3 سجدے کرنا ہے, آخری میں سجدہ سہو کر لینا ہے. چوتھی رکعت میں آپ کو یاد آیا تو چوتھی رکعت میں 2 کے بجائے 3 سجدے کر لینا ہے اور سجدہ سہو کر لینا ہے. نہیں, چوتھی رکعت کے 2 سجدے ہونے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد یاد آیا
اتحیات پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ میرا پہلی رکعت کا سجدہ چھوٹا ہوا ہے، تو فوراً کیا کرے معلوم ہے، آپ سجدہ کر لیں، پھر اتحیات پڑھے، ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرے، اور پھر کیا کرے معلوم ہے، دوبارہ اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ یہ ہے اگر نماز میں سجدہ اگر آپ بھول جائے۔ اب رہا نماز میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ جائے، اٹھنے کے بجائے بیٹھ جائے۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں، پہلے قاعدے میں قاعدہ پہلے بتایا تھا اس سے پہلے، جہاں بیٹھنے کا مقام ہے آپ کیا کرے، اٹھ گئے، بیٹھنے کا مقام ہے، اگر آپ اٹھ گئے تو آپ کو کیا ہے معلوم ہے، آپ پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کی صورتیں میں نے تفصیل سے نہیں بتائی تھی، اب آج بتاؤں گا میں۔ تو بیٹھنے کا اگر مقام ہے اور جو ہے نا آپ کیا کریں، بیٹھنا تھا آپ کو، آپ کیا کریں، اٹھ گئے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ لیکن اٹھنا کب سمجھا جائے گا، اٹھنا کب سمجھا جائے گا، بیٹھے ہوئے تو اٹھنا کب سمجھا جائے گا، اٹھنا اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب آپ کے گھٹنے زمین سے اٹھ جائیں اور یہ قینچیاں کیا ہو جائیں، کھل جائیں، تو سمجھا جائے گا کہ آپ اٹھنے کے قریب ہیں، اٹھنے کے قریب ہیں۔ اور اگر آپ یہ گھٹنے زمین سے نہیں اٹھے، یہ قینچیاں نہیں کھلیں، یا قینچیاں، گھٹنے تو زمین پر ہے لیکن قینچیاں نہیں کھلیں، لیکن اس صورت میں کیا ہے معلوم ہے، آپ بیٹھنے کے قریب کیا ہے سمجھے جائے گے۔ یہ ایک علامتیں ہیں، آپ بھی اپنے اندازے سے سمجھ سکتے ہیں آپ کھڑے ہونے کے قریب ہے یا بیٹھنے کے۔ اگر گھٹنے اٹھ گئے، قینچیاں کھل گئی آپ کی پیروں کی، تو سمجھو کہ آپ اٹھنے کے قریب ہیں۔ نہیں ہے یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوا تو سمجھیے آپ کیا ہے بیٹھنے کے قریب ہے، بیٹھنے کے کیا ہے معلوم ہے قریب ہے۔ ہوگی بات۔ اب یہ مسئلہ، یہ قاعدہ میں نے پہلے بتایا تھا، پھر اس کو دہرا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد یاد رکھیے، پہلے قاعدے میں، نماز کے پہلے قاعدے میں آپ کو کیا کرنا تھا، جو ہے نا بیٹھنا تھا، اٹھ گئے، بیٹھنا تھا اٹھ گئے، تو بیٹھنا تھا اٹھ گئے، تو اٹھنا ہے تو وہی دیکھنا آپ اٹھنے کے قریب ہیں یا بیٹھنے کے قریب ہیں۔ اس کا طریقہ میں نے آپ کو سامنے بتا دیا ہے، اٹھنے کے قریب کب ہوں گے، بیٹھنے کے قریب کب ہوں گے۔ تو پہلے قاعدے میں آپ کو بیٹھنا تھا، غلطی سے کیا ہو گئے، اٹھ گئے۔ اگر کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو کھڑے ہو جائیں، نماز کو کنٹینیو کریں اور آخر میں کیا کریں، سجدہ سہو کریں۔ بیٹھنے کے قریب ہیں تو بیٹھ جائیں اور نماز اتحیات پڑھ کر پھر اٹھ جائیں، اٹھ کر کیا کریں، نماز کو کنٹینیو کریں۔ اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھنے کے قریب تھے، بیٹھ گئے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کے قریب تھے، یاد آتے ہی کیا کریں، کھڑے ہونے کے قریب تھے تو اٹھ جائیں، کھڑے ہونے کے قریب تھے تو اٹھ جائیں اور اٹھ کر نماز کنٹینیو کریں اور آخر میں کیا کریں، سجدہ سہو کریں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، گڑبڑ میں سمجھ میں نہیں آتا، خاص طور پر ائمہ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پہلے قاعدے میں بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے بجائے کیا ہو گئے، اٹھ گئے، کھڑے ہونے کے قریب تھے، مقتدی اللہ اکبر بولتے کیا کرے، بیٹھ گئے۔ کرنا کیا چاہیے تھا ان کو، اٹھ کر نماز کنٹینیو کرنا تھا، لیکن وہ رو میں کیا کرے، غلطی سے کیا ہو گئے، جو ہے نا اٹھ گئے، اٹھے ہوئے آج کیا کرے، بیٹھ گئے۔ پھر اچھے قیام کے قریب تک چلے گئے تھے لیکن کیا کرے، بیٹھ گئے، مقتدیوں کے لقمہ دیتے پریشانی میں بیٹھ گئے۔ عام طور پر ائمہ سے ہو سکتا ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن صحیح اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوتی۔ آخر میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کر لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے قاعدے کا مسئلہ۔ بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو یہ مسئلہ ہے۔ نہیں، اتحیات کے بعد آپ اٹھنا تھا، بیٹھ گئے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد پہلے قاعدے میں کیا ہوتا ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد آپ کو اٹھ جانا ہے، لیکن آپ اٹھنے کے بجائے کیا کریں، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیے، یا اتنی دیر کیا ہو گئے، بیٹھ گئے۔ یہ مسئلہ بولا ہوں مگر اب ایک عنوان کے تحت آیا ہے، پھر بول رہا ہوں۔ اگر جو ہے نا اتحیات اللہم صلی علی کے محمد کی اتنی دیر اٹھنا تھا آپ کو، اتحیات پڑھنے کے بعد پہلے قاعدے میں اٹھنا تھا، لیکن آپ کیا کریں، غلطی سے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیے یا اتنی دیر آپ کیا کریں، بیٹھ گئے، تو تیسری رکعت کا رکن ہے، اس میں تاخیر ہو گئی، لہذا آپ کو یاد آتے ہی فوراً اٹھ جانا ہے اور آخر میں کیا کرنا ہے، سجدہ سہو کر لینا ہے۔ ہو گئی بات یہ۔ اب رہا، یہ تو پہلے قاعدے کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح پہلی رکعت میں جن رکعتوں میں قاعدہ نہیں ہے، جن رکعتوں میں قاعدہ نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت ہے، اس میں قاعدہ نہیں ہوتا۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت ہے، اس میں قاعدہ نہیں ہوتا۔ تو جس رکعت میں قاعدہ نہیں ہے وہاں بھی اگر آپ اٹھنے کی جگہ کیا ہو گئے، بیٹھ گئے، اتنی دیر بیٹھے کہ اللہم صلی علی محمد اتنی دیر پڑھ سکتے ہیں، یا ایک تسبیح نماز سے سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی دیر آپ بیٹھ گئے، پھر یاد آتے ہی کیا کرے، اٹھ گئے، تو آپ کو آخر میں کیا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نہیں ایسا بیٹھ رہے تھے، یاد آتے فوراً کیا کرے، اٹھ گئے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہوگی بات۔ اب آخری قاعدہ بولے تو فجر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے آخری قاعدہ،
مغرب کی نماز میں 3 رکعت کے بعد ہوتا ہے، اور آخری قاعدہ جو ہے نا عصر، عشاء اور ظہر میں 4 رکعت کے بعد آخری قاعدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے. میں یہ آپ کو معلوم ہے یہ چیزیں، لیکن میں ایک تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں ذہن میں رہے، یہ بات ذہن میں رکھ کر مسئلہ سمجھے آپ. اگر کوئی آدمی، یہ پہلے میں تنہا نماز پڑھنے والے کی بات بتا رہا ہوں، تنہا نماز پڑھنے والے کی، یہ جو آخری قاعدے کا جو مسئلہ ہے، یہ اس میں تنہا نماز پڑھنے والے کی بات الگ ہے، امام کی بات الگ ہے، یہ بتا رہا ہوں. لیکن میں پہلے کیا کرتا ہوں، تنہا نماز پڑھنے والے کی بات بتاتا ہوں. اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، آخری قاعدے میں اٹھ گیا، بیٹھنے کے بجائے کیا ہے، اٹھ گیا، آخری قاعدے میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ گیا. اگر آخری قاعدے میں اتحیات پڑھا یا اتنی دیر، اتحیات پڑھنے کی اتنی دیر بیٹھ کر اٹھا ہوگا یا بغیر بیٹھے کے اٹھا ہوگا، 2 صورتیں ہیں. پہلے تو یاد رکھیے تنہا نماز پڑھنے والے کا بات بتا رہا ہوں. آخری قاعدے میں کوئی منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا آدمی آخری قاعدے میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ گیا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں، اتحیات کی اتنی دیر بیٹھ کر یا اتحیات پڑھ کر اٹھا ہوگا، یا بغیر بیٹھے کے کیا ہے ڈائریکٹ کیا ہوگا، اٹھا ہوگا. تو اگر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کی 5ویں رکعت ہے. 3 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا ہے معلوم ہے، یہ 4تھی رکعت ہے. اور اگر 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی کیا ہے، یہ 3ری رکعت ہے. بات ذہن میں رکھیں. تو اگر بغیر بیٹھے کے بیٹھ بالکل اتحیات پڑھا نہیں، اتحیات کی اتنی دیر بیٹھا نہیں، فوراً کیا کرا، اٹھ گیا. اٹھنے کے بعد رکوع میں سجدے میں دوسری آگے کی جو رکعت ہے اس کے سجدے میں جانے سے پہلے تک اس کو یاد آ جائے، رکوع میں یا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے تک اگر یاد آ جائے تو وہ فوراً لوٹ کر آ جائے، یا 4تھی رکعت ہوگی یا 5ویں رکعت ہوگی یا 3ری رکعت ہوگی، لوٹ کر کیا ہو جائے، آ جائے. آ جانے کے بعد کیا کرے، پھر اتحیات پڑھے، ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے سہو کرے، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، دعائے معصورہ پڑھ کر نماز کو کیا کر دے، ختم کر دی. یہ کوسی صورت تھی، آپ آخری قاعدے میں بیٹھے نہیں، مگر دوسرے اس کے بعد کی رکعت کے سجدے سے واپس، سجدہ کرنے سے پہلے کیا کرے، آپ واپس آ گئے. نہیں، آپ آخری قاعدے میں جو ہے نا بیٹھے نہیں تھے، لیکن آپ نے بعد والی رکعت کا سجدہ کر لیا، بعد والی رکعت کا آپ نے کیا کر لیا، سجدہ کر لیا، تو آپ کی یہ جو فرضیت تھی یہ ختم ہو گئی. یہ جو فرض تھا نا، فرض ختم. فرض کیا ہو گیا، آپ کے نفل میں تبدیل ہو گیا. فرض کیا ہو گیا، آپ کا سجدہ کرتے ہی آپ کا کیا ہوا، فرض نفل میں تبدیل ہو گیا. تو اب جو ہے نا یہ، اب اگر یہ مغرب کی نماز تھی تو یہ کوسی رکعت ہے، بولیے 4تھی رکعت ہے. تو وہ 4 رکعت مکمل کر لے، آخری میں سجدہ سہو کر لے، نماز پوری کیا ہو جائے گی، نفل ہو جائے گی. پھر وہ مغرب کی نماز کو کیا کرے، دوبارہ پڑھے. ٹھیک ہے. اگر فجر کی نماز تھی تو کوسی رکعت ہے، یہ 3ری ہے. اور اگر جو ہے نا عصر اور عشاء کی نماز یا ظہر کی تھی تو کوسی ہے، یہ 5ویں ہے. تو 3 رکعت اور 5 رکعت نفل نہیں ہوتے. تو لہذا فجر کی نماز ہے، یہ مغرب کو چھوڑ کر جتنی 4 نمازیں ہیں، 4 نمازوں میں وہ کیا کرے، 1 رکعت تو ہو گئی تھی، سجدہ کر لیا تھا، اتحیات بغیر پڑھے کے سجدہ کر لیا تھا آگے والی رکعت کا، تو اس کی فجر کی نماز میں 3 رکعت ہوئی، ظہر اور جو ہے نا عصر اور عشاء میں کیا ہوگی، 5ویں رکعت ہو گئی. اور 1 رکعت ملا لے، اور 1 رکعت کیا کر لے، جو ہے نا ملا لے. کتنے رکعت ہو گئی، اب پورا فجر میں 4 ہو گئی، اور جو ہے نا باقی کے ظہر اور عصر اور عشاء میں کیا 6 ہو گئی. اب 6 رکعت نفل ہو جاتی ہے. اس کے بعد بیٹھے، سجدہ اتحیات پڑھے، ایک طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، پھر اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ لے، پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے، پوری نماز نفل ہو جائے گی. اور جو ہے نا پھر وہ فرض کو دوبارہ پڑھ لے. یہ تنہا نماز پڑھنے والے کا بتایا میں آپ کو، تنہا نماز پڑھنے والے ہو گئی بات. اگر امام ایسا کر دے غلطی، امام آخری قاعدے میں بیٹھنے کے بجائے کیا کرے، جو ہے نا اٹھ جائے، امام آخری قاعدے میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ جائے. اب وہ جو ہے نا تحیات پڑھ کر اٹھے یا بغیر پڑھے کے اٹھے، کیسا بھی اٹھے، آخری قاعدے میں بیٹھنے کے بجائے امام اٹھ جائے، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے امام کو لقمہ دے. اور امام کو لقمہ دینے کے بعد بھی امام صاحب واپس نہ آئے تو مقتدیوں کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب چلے جائیں تو ان کی جگہ انہوں. اب آپ کیا کریں نا، اگر اتحیات نہیں پڑھے تو اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کے آپ خود اپنے طرف سے سلام پھیر دیں، یا اتحیات پڑھ لیے ہیں تو درود ابراہیم، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر اپنے طور پر سلام پھیر لیں. کیونکہ یہ 5ویں رکعت کے قیام میں
یہ امام کی اتباع مقتدیوں پر ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یہ پوری؟ یہ ہے سجدہ سہو کے کچھ ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے کیا کیے گئے جو ہے نا رکھے گئے، تنہا نماز پڑھنے والے کا الگ اور امام کا الگ۔ امام قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کی مقدار بیٹھ کر اٹھے یا بغیر بیٹھے کے اٹھے، مقتدیوں کا کام ہے لقمہ دینا، لقمہ دینے کے بعد امام واپس آ جائے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مل کے امام صاحب سجدہ سہو کر لیں گے، آپ بھی سجدہ سہو کر لیں، اس کے بعد نماز امام صاحب کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ نہیں امام صاحب نہیں آئے اسی رہے، انہوں اپنی جگہ رہے، تو آپ کو یقین ہے کہ پورا جو ہے نا امام صاحب آگے ایک زائد رکعت پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا ضرورت نہیں ہے امام صاحب کی اتباع کرنے کی، اتحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے اپنے طور پر کر دیں، سلام پھر دیں، آپ کی نماز بھی ہو گئی۔ امام صاحب کو اب آگے کا مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا ذکر کی گئی، انشاءاللہ پھر دیگر مسائل کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔